السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی پہلی پارٹ ٹائم نوکری 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی تھی۔ یہ نوکری لاہور کے اچرا کے ایک چھوٹی سی دکان میں تھی جہاں زیادہ تر میرے ساتھی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جو مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں کسی نادان بچے کی طرح برتاؤ نہیں کرتا تھا، اس لیے ان سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ مجھے اکثر اپنے گیدرنگ یا چھوٹی پارٹیز میں بلا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے ایک نیا گھر کرائے پر لیا کیونکہ کئی دوست دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے پڑھنے، اور جو گھر انہوں نے کرائے پر لیا تھا پہلے والے گھر کے مقابلے میں آدھے کرائے پر ملتا تھا۔ لیکن میں نے سنا کہ انہیں وہ گھر پسند نہیں تھا اور وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، لیکن مجھے لگا کہ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ گھر پرانی اور تھوڑی خستہ حالت کالونی میں تھا۔ ایک شام علی نے مجھے اپنے گھر بلایا، کہا کہ پیزا، کولڈ ڈرنکس اور مووی نائٹ کا پلان ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو علی نے سب کچھ تیاری کر رکھی تھی۔ ہم نے ایک مووی سلیکٹ کی اور میں جا کے اس صوفے پر بیٹھنے لگا جو پیچھے والی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن علی نے اشارہ کیا کہ دوسری طرف والے صوفے پر آ کے بیٹھوں۔ وہ صوفہ کچن اور اس ہالوے کے سامنے تھا جو بیڈ روم تک جاتا تھا۔ مووی شروع ہوئی تو میں دیکھنے لگا کہ پچھلے بیڈ روم کے دروازے کے نیچے سے لائٹ بند ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے عجیب لگا کہ اس کے روم میٹس باہر کیوں نہیں آ رہے، پیزا یا مووی کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آواز سنی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے بار بار۔ علی نے ٹی وی کا والیوم تھوڑا بڑھا دیا، پھر میں نے سنا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے پچھلے حصے سے۔ علی نے پھر ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی، اتنی تیز کہ ٹی وی کے اوپر سے سنائی دے رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے وہ۔ میں نے علی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ عجیب سا تھا اور اس نے ٹی وی اور تیز کر دیا تھا۔ اچانک ایک زور کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، ٹی وی کا والیوم اور تیز ہو گیا۔ تبھی میری آنکھ کے کونے سے میں نے حرکت محسوس کی اور سمجھا کہ کوئی روم میٹ کچن میں آ گیا ہے۔ جب وہاں دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہاں پر، لیکن کچن کے کیبنیٹس اب کھلے ہوئے تھے جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بند تھے۔ میرے بازو اور گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور میں اچھل گیا۔ علی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے پتہ ہے کہ میں کیوں ڈرا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب علی نے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں آئے تھے ایسے عجیب واقعات روز ہوتے تھے۔ اس رات مجھے اس لیے بلایا گیا تھا کہ باقی روم میٹس شہر سے باہر تھے اور علی اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے وہ صوفہ لیا جہاں سے کچن اور ہالوے ہرگز نظر نہیں آتا۔ میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ مجھے بنا بتائے ایک منحوس اور بھوتیا گھر میں لے کے آیا گیا۔ تو ان لوگوں نے جتنی جلدی یہ گھر لیا تھا اتنی ہی جلدی چھوڑ بھی دیا، کچھ سامان بھی وہاں رہ گیا۔ جب میں نے علی سے زیادہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک رات جب وہ سو رہا تھا اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے بستر پر جھکی ہوئی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ اس نے چیخا اور اپنے ہاتھ اوپر کیے کہ بچاؤ، لیکن وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہی ہے، لیکن آج تک مجھے ڈرا رہا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ ایک پرانا گھر ہے جو کہ کھیتوں کے درمیان موجود ہے، جو چکوال کے گاؤں کے پاس تھا، جس کا نام مشہور تھا کہ وہ بھوتیا ہے۔ یہ گھر میری بیوی کے خاندان کا تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی رہتا نہیں تھا کیونکہ یہ اس کے ماموں کا گھر تھا اور وہ اکثر اسے گرمیوں میں یوز کرتے تھے۔ ہمیں کچھ دنوں کے لیے رہنے کی جگہ چاہیے تھی وہاں پر، اس لیے ہم وہاں چلے گئے۔
گھر اصل میں کافی آرام دہ تھا، ایک گہری وادی میں تھا جہاں ایک چھوٹا دریا گزر رہا تھا۔ ہم اپنی بلی کو بھی ساتھ لے آئے جب ہم کراچی سے یہاں موو ہوئے تھے۔ شروعات کے چند مہینے سب کچھ بالکل ٹھیک رہا تھا، لیکن پھر آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ پہلے وہ بے چین سی اور صاف نہ سنائی دینے والی عورتوں کی گفتگو لگتی تھی جو کہ آسانی سے نظر انداز کی جا سکتی تھی، مگر بعد میں یہ زیادہ تیز ہو گئیں۔ ایک رات کے وقت کچن کی لائٹس خود بخود آن ہو گئیں، ہمیں کھانے کی مہک آئی اور کچن میں عورتوں کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ جہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ میری بیوی کے خاندان کے لوگ کافی تجسس پسند تھے، بنا بتائے اچانک سے آ جاتے تھے، لیکن یہ 3 بجے رات کا وقت تھا۔ مجھے غصہ زیادہ آیا ڈر سے، اس لیے میں اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا شروع کیا سب کچھ چپ ہو گیا۔ میں اندر گیا، لائٹس اب بھی آن تھیں، اوون بند تھا مگر ابھی بھی گرم تھا، اور کھانے کی مہک ہوا میں تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد چیزیں اور زیادہ خوفناک ہونے لگیں۔ رات کے درمیان تہہ خانے اور چھت سے چیخیں آنے لگیں، اور ہماری بلی دن بہ دن بے چین ہونے لگی۔ وہ ایسے برتاؤ کرتی جیسے کچھ دیکھ رہی ہو جو ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی ہوا میں گھورتی، کبھی خیالی چیزوں کا پیچھا کرتی اور گڑگڑاہٹ کرتی رہتی۔ آخرکار وہ واقعہ ہوا جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ ایک رات ہم اٹھے تو دیکھا کہ بلی ڈرائنگ روم میں کسی ڈراؤنے جانور کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے آخرکار۔ پہلے مجھے وہ نظر نہیں آئی، لیکن پھر میں نے دیکھا میری سفید نرم نیلی آنکھوں والی بلی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ گریوٹی کا اثر اس پر تھا ہی نہیں، اس کی آنکھیں لال چمک رہی تھیں اور وہ چیخ رہی تھی۔ میری بیوی بھی بھاگ کر آئی، اس نے دیکھا اور چیخ مار دی۔ پھر بلی نے چیخنا بند کر دیا، ہمیں گھور کر دیکھا اور اپنا منہ کھولا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کی آواز میں کچھ کہا، نکل جاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے اس کی آنکھوں کی لالی چلی گئی اور وہ چھت سے نیچے گر کر زمین پر آئی، اٹھ کر اس طرح سے چلنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات ہم اس کے والدین کے گھر سوئے اور اگلے دن وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے۔ بس یہی کافی تھا ہمارے لیے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں صرف 2 سے 5 مہینے کا تھا، میری فیملی ایک پرانی جگہ پر رہتی تھی جہاں ایک بڑے سے سفید رنگ کی حویلی جیسا گھر تھا۔ یہ گھر 1800 کے آخر میں بنایا گیا تھا۔ میرے والد 1917 میں پیدا ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی بستی میں جو آپ کے دیہاتی علاقے میں تھی، جہاں کبھی ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ٹرین اسٹیشن اور ڈاک خانہ ہوا کرتا تھا، لیکن گریٹ ڈپریسیشن کے دوران یہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آج کل اس جگہ کا نام صرف ایک چھوٹی گلی کے طور پر یاد ہے جو فصلوں کے درمیان میں ہے۔ خیر، وہ بڑے سفید رنگ کا گھر ایک ڈاکٹر کا تھا۔ میں 1983 میں پیدا ہوا تھا اور میرے والد اس وقت 66 کے تھے۔ میرے والد کسی بھی غائبی یا پیرانورمل چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، نہ بھوت، نہ ایلینز اور کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو ان کے لیے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اکثر اپنی جوانی کے دنوں کی کہانیاں سناتے تھے، اور انہی میں ایک کہانی اس ڈاکٹر کی بیوی کی تھی جو اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ 1930 کے آخر میں گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد خودکشی کر لی تھی اور وہ بڑا گھر خالی ہو گیا تھا، تالے لگ گئے تھے اور بورڈ لگا دیا گیا تھا وہاں پر۔ جب میں پیدا ہوا تو ہم لوگ اسی زمین پر ایک ٹریلر میں رہتے تھے۔ میرے والد نے ایک اور ٹریلر خریدا اور انہوں نے دونوں ٹریلر کو جوڑ کر ایک بڑا گھر بنا دیا، کیونکہ وہ پہلے کارپینٹر بھی رہ چکے تھے۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تو میں ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں کہانیاں سناتا رہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایڈونچر کرتا ہوں اور اسے دادا کہتا ہوں۔ اس وقت میرے دادا دادی گزر چکے تھے۔ میرے والدین نے اسے صرف بچپن کی تصوراتی بات سمجھا
اور پھر وقت کے ساتھ میں بھی بھول گیا اسے۔ سالوں بعد میں اپنے والدین سے ایک بار زمین ہلنے والی نیوز پر بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو رات کو ان کا بستر کبھی کبھی ہلتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو صرف زلزلہ آنے پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا اور غصے میں کہنے لگے کہ ہاں، بستر سچ میں ہلتا تھا۔ میری والدہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے میری بہن سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں نہ رہے اور اسے بیچ دے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہاں کچھ برا ہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو والدہ نے بتایا کہ جب بھی گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو انہیں آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی چل رہا ہو۔ اس وقت وہ بہت بیمار تھیں اور گھر چھوڑ دیا تھا۔ میری والد اور والدہ کے درمیان الگ ہونے کی بات، دونوں چند ہی دنوں میں وفات پا گئے۔ میری بہن نے میری والدہ کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی اور چند مہینے بعد اسی گھر میں چلی گئی۔ کچھ سال بعد جب میں دوسرے شہر میں تھا، میری بہن نے مجھے کال کی اور ڈری ہوئی آواز میں بتایا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی اور عورت کی چیختی ہوئی آوازیں سنی ہیں، اور ایک بچی کی بھی۔ میں نے یہ ہنس کر ٹال دیا۔ پھر میرا بڑا بھائی وہاں گیا اور اس نے بھی وہی محسوس کیا۔ پھر جیسے کہ ہم لوگ مذہبی ہیں، انہوں نے ایک قریبی مولوی کو بلایا۔ یہ سلسلہ کچھ ہفتوں تک چلتا رہا اور ہر روز کچھ عجیب و غریب ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے دعا کروائی۔ جب دعا ختم ہونے لگی تو میری بہن کا کتا اچانک سے پاگل ہو گیا اور بار بار بھونکنے لگا۔ گھر کے سامنے جو لون تھا اس میں رکھی گئی 3 چیئرز اچانک سے ادھر ادھر گرنے پڑنے لگ گئیں۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ 4 لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ سب دیکھا اور تصدیق کی کہ سب نے ایک ہی چیز دیکھی ہے۔ میں وہاں نہیں تھا، لیکن کاش میں ہوتا اور خود بھی دیکھتا۔ بعد میں جب میں نے ان تمام واقعات کو سمجھا اور سپر نیچرل ایکسپیرینس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کی خودکشی، بیوی اور بچوں کا غائب ہو جانا، میرا کلپانہ کا دادا، میری والد کا بستر ہلنا اور وہ ساری عجیب آوازیں۔ مجھے یہ سب ڈراتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مجھے حیران کرتا ہے۔ کل میری بہن نے دوبارہ مجھے کانٹیکٹ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، جو وہاں کچھ سال رہی لیکن پھر نکل گئی۔ آدھا تو اس لیے کہ گھر کے حالات خراب تھے اور آدھا اس لیے کہ عجیب چیزیں ہوتی تھی وہاں پر۔ پھر میری بھتیجی نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین بیچ دے گی اور گھر کو گروا دے گی۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ 2 آدمی جو اسے گرانے آئے تھے 1 ہفتے کے اندر کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو بندہ زمیندار تھا اس نے کہا کہ اسے گھر کے اندر آوازیں سنائی دیتی تھی جیسے کوئی رہ رہا ہو وہاں پر، لیکن اسے کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے سالے کو مدد کے لیے بلایا جو کسی بھی غائبی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دونوں نے آوازیں سنی۔ آخری دن جب وہ ایک کمرے کی دیوار گرانے جا رہے تھے تو اچانک سے اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ہتھوڑا اسے توڑنے کے لیے استعمال کیا اور مشکل سے ہی باہر نکلے۔ دونوں بھاگ کر وہاں سے نکل گئے اور اپنے ٹولز بھی چھوڑ دیے وہیں پر، اور کہہ دیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا ایک اچھا دوست، ہم ایک دوست کے گھر کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس کے پاس 2 کتے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں کچھ دن رک جائے، کیونکہ وہ شہر سے باہر کسی ضروری کام جا رہا تھا اور یہ صرف 5 سے 6 دن کا معاملہ تھا، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پہلے دن ہم نے کچھ خاص نہیں کیا، صرف نوڈل بنائے اور ٹی وی پر کچھ پروگرامز وغیرہ دیکھے۔ ہاں، ہم کافی کول تھے۔ گھر کافی پرسرار تھا۔ یہ ایک پرانا گھر تھا جو کبھی ایک غیر قانونی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو کئی سال پہلے جل گئی تھی یہاں پہ۔ اس کے بعد اسی جگہ ایک نیا گھر بنایا گیا۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے دوست کے والد نے یہ جان کر مجھے مذاق میں کہا ہو، لیکن جو بات میں جانتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک رات جب میں سویا ہوا تھا وہاں پر، میرے دوست نے مجھے جگا کر پوچھا کہ کیا میں نے اوون آن کیا تھا۔
کیونکہ اوون خود بخود آن ہو گیا تھا۔ یہ پورا ہفتہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہم دونوں ڈر گئے تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا کچھ کام سے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے پیغامات آنے لگے کہ کتا پاگل ہو رہا ہے اور اوپر سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ وہ بس مذاق کر رہا ہے یا مجھے ڈرا رہا ہوگا، مگر اگلے دن جب وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا تو وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا اسی گھر۔ میں اوپر باتھ روم میں شاور لے رہا تھا کہ مجھے نیچے سے واضح اور بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جبکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف کتے تھے جو کہ نیچے بھونک رہے تھے۔ میں لٹرلی آدھا گھنٹہ شاور میں ہی کھڑا رہا، صرف اتنی ہمت اکٹھی کرنے کے لیے کہ میں گھر چیک کر سکوں۔ جب میں نے یہ سب اپنے دوست کو بتایا جس کا یہ گھر تھا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ویسے ہی تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ اس نے کہا کہ کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، لیکن اگر یہ چوہے ہوتے تو ان کا وزن 100 کلو سے کم نہیں تھا، کیونکہ قدموں کی آواز کسی بھاری آدمی جیسی تھی جو بوٹس پہنے ہو۔ یہ حقیقت ہے، میں واقعی ایک بھڑکتی روحوں والے گھر میں رہتا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ 15 سال پہلے میری فیملی اور میں پاکستان کے شہر حیدرآباد کے قریبی علاقے ٹانڈو محمد خان کے ایک پرانے حویلی جیسے بنگلے میں رہتے تھے۔ وہاں کے لوگ کافی پرانے تھے اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بھوت پریت کی کہانی ہوتی تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا اور پرانا تھا، جو اس جگہ پر بنا ہوا تھا جہاں پر میرے والدین کام کرتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور اندر بہت سے پلر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جلدی ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کبھی کسی فیکٹری کے ڈائریکٹر کا مکان تھا، جہاں اس کی بیوی کسی وبائی بیماری میں مر گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ طاعون تھا، کچھ اور، مگر ہر شخص اس بات میں یقین رکھتا تھا یہ مکان منحوس ہے۔ عام طور پر بھی یہ گھر ڈراؤنا لگتا تھا۔ تہہ خانہ اندھیرے میں مبتلا اور بہت ہی تنگ تھا، اور اس تہہ خانے میں کچھ کمرے ایسے تھے جو اور بھی زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کے اوپر سفید داغ تھے جو کھوپڑی کی شکل کے لگتے تھے۔ اوپر چھت میں ایک بڑا سا ایٹک تھا جو پورا گھر کور کرتا تھا۔ وہاں سب کچھ پرانی دھول سے بھرپور تھا۔ نہ صرف عجیب لگتا تھا بلکہ چھت پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا کہ وہ جگہ مجھے کھینچ رہی ہے، جیسے کوئی ڈراؤنی لیکن دلچسپی چیز ہو۔ رات کے وقت باتھ روم تک جانا سب سے زیادہ خوفناک ہوتا تھا میرے لیے، کیونکہ وہ باتھ روم سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھا جو ایٹک تک جاتی تھی۔ جب بھی ادھر سے گزرتا تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہم نے وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی محسوس کی تھیں۔ میری ماں کئی مرتبہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور انہیں اپنے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوتی تھی۔ گھر کے کچھ پرانے شیشے اتنے پرانے تھے کہ ان میں عکس کبھی صاف نظر نہیں آتا تھا۔ دہشت میں دل کہتا تھا کہ کچھ تو ہے۔ میرا بھائی جب 9 سال کا تھا تو ایک دن اٹھ کر بولا کہ کسی نے اس کے اوپر جھک کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر آنسو کی نمی بھی تھی، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی تھا وہ برا نہیں تھا، بس اداس تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تو کئی مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی میرے بیڈ کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ دہشت میں جم جاتا تھا اور کبھی ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ رات کو اکثر چھت سے قدموں کی آواز آتی تھی۔ میرے والدین جو کہ سائنٹسٹ تھے کہتے تھے کہ یہ چوہے یا کوئی پرندہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ لگا کہ یہ انسانی قدموں کی آواز تھی۔ ہم وہاں 5 سال تک رہے اور عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑا خوفناک واقعہ ہو، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن تھی، خوف اور بے چینی رہتی تھی۔ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہر چیز کا کسی عقل مندی سے جواب ڈھونڈیں، لیکن شاید وہ پرانی کہانیاں اور اس گھر کی شکلیں ہمارے ذہن میں اپنا خیال چھوڑ گئی تھیں۔
آخرکار ہم وہاں سے نکل آئے اور تب سے کبھی ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ کچھ رات پہلے میری زندگی کا ایسا تجربہ ہوا جو نہ صرف میری سوچ سے باہر تھا بلکہ جس نے میرے ہوش و حواس بھی چھین لیے تھے۔ میں پاکستان آرمی کا ایک ڈیوٹی باؤنڈ سپاہی ہوں اور اس وقت کوئٹہ کے ایک ملٹری بیس میں پوسٹڈ ہوں۔ یہ بیس ایک پرسکون اور ہیویلی گارڈڈ علاقہ ہے، لیکن پھر بھی اس رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا کوارٹر کینٹونمنٹ ایریا کے ایک نئے لیکن تھوڑے پرانے بیرکس میں ہے۔ وہ عمارت جو دیکھنے میں ماڈرن لگتی ہے لیکن اندر سے اس کی دیواروں میں کسی پرانی خاموشی کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اتوار کی رات تھی اور یوزول روٹین کے مطابق میں 10 بجے تک اپنے بستر میں آ گیا تھا تاکہ صبح پی ٹی کا سیشن بنا کسی تھکان کے شروع کر سکوں۔ سونے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں بیس کے اندر اکیلا گھوم رہا ہوں۔ رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن میں کسی ایسی روشنی میں ہوں جو نہ کہ بلب کی لگتی ہے اور نہ مون لائٹ کی، بس ایک ڈم اور ان نیچرل روشنی۔ اچانک سے آسمان سے کچھ کبوتر نیچے اترتے ہیں اور بنا کسی ڈر یا جھجک کے میرے آس پاس منڈلانے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایک کر میرے کاندھے اور سر پر بیٹھتے ہیں۔ ان کا وزن ہلکا تھا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ میرے سر پر اپنی چونچ مار رہے تھے۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر چونچ، ہر ہلکا ٹیپ ایک عجیب سی سینسیشن دیتا تھا، جیسے کوئی مجھے کسی بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ہاتھ سے انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کبھی اڑ جاتے، کبھی واپس آ جاتے، جیسے ان کا ارادہ مجھے تنگ کرنے کا نہیں تھا بلکہ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ ہر بار ان کی چونچ لگتی تھی، ایک ہلکی سی جھجک میرے سر پر ہوتی تھی، لیکن میں خواب میں تھا اس لیے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دم جب ذرا زور کی چونچ میرے سر پر لگی، میری نیند ٹوٹ گئی۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن کمرے میں سرد ہوا تھی۔ نیند کھلنے کے اگلے لمحے میں جو مجھے محسوس ہوا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ ایسا لگا کہ کسی کے ہاتھ کی انگلیاں میرے سر کے بالکل اوپر ہیں، بالکل میرے سر کے اوپر۔ یہ کسی انسانی ہاتھ جیسا ٹچ نہیں تھا، بالکل ہلکا، جیسے صرف فنگر پرنٹس لگ رہے ہوں۔ کسی نے میرے سر کے بال زیادہ زور سے نہیں چھوئے، مگر پھر بھی اس لمحے میں میری سانس اٹک گئی تھی۔ وہ انگلیاں نہ تو پریس کر رہی تھیں نہ پکڑ رہی تھیں، بس ایسے ہی ہلکی سی رگڑ کا اثر چھوڑ رہی تھیں، جیسے کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے لگا کہ میں کسی انجان ہستی کے بہترین کنٹرول میں ہوں، جیسے وہ مجھے ٹیسٹ کر رہی ہے یا شاید مجھے کچھ یاد دلا رہی ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ فنگر پرنٹس دھیرے دھیرے میرے سر سے پھسل گئے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے کسی نے چھوٹی سی لکیر کھینچی ہو اور پھر اسے بنا آواز کے مٹا دیا ہو۔ اس وقت کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن کچھ تو تھا جو بدل چکا تھا۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا لیکن اس کا اثر گہرا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جیسے اصل میں کسی نے میرے سر کو جکڑا ہوا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد زور سے ایسا لگا جیسے کسی نے بالکل زور سے میرا سر جکڑ لیا ہے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ بستر سے اچھل کر بیٹھا، جیسے کسی نے اچانک میری روح کو جھٹکا دے دیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے میری ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن میں نے فوراً اپنے بیڈ کا سائیڈ لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے میں پیلی پیلی روشنی پھیل گئی، لیکن اس روشنی میں بھی کچھ عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے ہوا میں کوئی چیز گھل مل گئی ہو۔ میں بنا دیر کیے بستر کے نیچے جھکا، پھر کھڑکی کے پاس گیا اور اس کا لاک چیک کیا۔ کھڑکی بند تھی، لیکن اس کے اندر سے باہر کا اندھیرا مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں کپ بورڈ تک گیا، اس کے دونوں پینیلے کھولے اور اندر تک دیکھا۔ کپڑے ٹھیک ٹھاک ترتیب میں تھے،
لیکن پھر بھی ایک بے-چینی تھی، جیسے کوئی نگاہیں مجھے چھپ کر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کمرے کا ہر کونا، ہر زاویے کو دیکھا، کسی بھی چھوٹی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو میرے ڈر کی وجہ بن سکتی۔ نہ کوئی پاؤں کا نشان، نہ کوئی آواز، نہ کوئی پرچھائی۔ پھر بھی کمرے کا ماحول پہلے سے الگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا زیادہ بھاری ہو گئی ہے، جیسے آکسیجن کم ہو اور کوئی بے جان سا بوجھ ہر کونے میں بیٹھا ہو۔ ایک پل کے لیے میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، کیا یہ سب میرے ذہن کا دھوکہ تھا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ جب میں اٹھا ہوں تو میرے بال کسی طرح سے ہلے ہوں یا چادر نے ہلکا سا رب کیا ہو؟ لیکن میں نے فوراً اس تھیوری کو رد کر دیا۔ میں نے زندگی میں کئی دفعہ محسوس کیا ہے کہ جب بال ہلتے ہیں اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے، ہلکی سی سوئیاں چبھنے جیسے، یا جیسے کسی پتلے کیڑے نے سر پر راستے بنائے ہوں۔ لیکن اس رات وہ جو ٹچ تھا وہ کوئی نیچرل چیز نہیں تھی، وہ ایک دم مسلسل پہچان والی حرکت تھی، جیسے کسی انسانی ہاتھ کی 5 انگلیاں مجھے چھو کر پھر دھیرے سے پھسل گئی ہوں۔ وہ لمحہ صرف محسوس نہیں ہوا، وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، میری سوچ کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں خواب میں ہوں، جہاں کبوتر مجھے چونچ مار رہے تھے، اسی کا کنٹینیوشن تھا، جیسے کوئی طاقت نے پہلے میرے خواب میں دستک دی ہو اور پھر میری نیند ٹوٹنے کے بعد میرے جسم کو چھوا ہو۔ ہر چیز عجیب سی لگ رہی تھی، وہ خواب، وہ انگلیاں، وہ ہلکے سے ٹیپس، سب کچھ ایک ہی سلسلے کا حصہ تھا۔ میں ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل ایکسپیرینس تھا؟ کیا میری باڈی نے کسی طریقے سے نیند اور جاگتے لمحے کے درمیان مجھے کچھ محسوس کروایا تھا؟ یا پھر کیا یہ واقعی کسی پیرانورمل ہستی کا اظہار تھا؟ کیا کسی نے مجھے چھوا، یا کوئی میرے پاس تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا اور پھر چھپ کر چلا گیا؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ میں بہت کیوریس تھا۔ اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ میری حیثیت، میری باڈی اور میرے ذہن نے جو کچھ اس رات محسوس کیا وہ کس چیز کا حصہ تھا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا کوئی تسلسل، کوئی سلسلہ جو شاید آگے جا کے پھر دوبارہ سامنے آئے؟ اگر آگے کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں وہ کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ والی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔